بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض معمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شبہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہی تمہیں پہلے خاک سے بنایا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس میں سے کوئی مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی ناقص ہی رہ جاتا ہے، تاکہ ہم تمہارے اوپر اپنی قدرت کو واضح کر دیں۔ ہم جس چیز کو جب تک چاہتے ہیں رحم میں رکھتے ہیں، اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں، پھر زندہ رکھتے ہیں تاکہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور پھر تم میں سے بعض کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو پست ترین عمر تک باقی رکھا جاتا ہے، تاکہ علم کے بعد پھر کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو۔ پھر جب ہم پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔ تفسیر ان آیات کی اگر ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں علامہ ذیشان جوادی کی تفسیر ہے ان کنتم فی ریب من البعث۔ اب کچھ آیات کی تھوڑی تھوڑی کر کے تفسیر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشاط آخر کے امکان پر نشاط اولیٰ سے قرآن میں جا بجا استدلال فرمایا ہے۔ کفار نے جب کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ جواب میں فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اس آیت میں نشاط اولیٰ کے مراحل کا ذکر ہے جن سے اس حیات کو عدم سے وجود میں لایا، ارتقائی مراحل سے گزارا اور بالآخر دوبارہ مٹی کی طرف واپس کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ۔ اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کی ساخت و بافت میں جتنے عناصر کار فرما ہیں وہ ارضی عناصر ہیں، یعنی زیادہ تر زمینی عناصر ہیں۔ ثم من نطفۃ، انسان کے جسم میں موجود جسمانی خلیے کا مرکز
46 کروموسومز پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک مستقل سیل ہے، لیکن جنسی سیل کے مرکزہ میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں جو جسمانی خلیے کا نصف ہے۔ چنانچہ انسانی تخلیق کے لیے ایک مستقل سیل تشکیل دینے کے لیے مرد و زن میں سے ہر ایک 23 کروموسومز فراہم کرتے ہیں، یعنی جرثومہ پدر میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں اور تخم مادر میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر ایک کامل سیل تشکیل دیتے ہیں جسے قرآن نے نطفۃ امشاج سورۃ دہر میں لکھا ہے، یعنی مخلوط نطفہ کہا ہے، یعنی ملا ہوا نطفہ، عورت اور مرد کا ملا ہوا نطفہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ثم من علقۃ، اس کے بعد کیا ہے؟ نطفہ ٹھہرنے کے بعد اس کی نشو و نما کا مرحلہ آتا ہے۔ ابتدائی سیل اپنی تکمیل کے بعد اپنے آپ کو تقسیم کرتا ہے، 2، 4، 8، 16، 32، بعض سائنسدانوں کے مطابق 32 اور بعض دیگر سائنسدانوں کے مطابق 125 تک یہ تقسیم جاری رہتی ہے۔ اگر ان 32 یا 125 سیلز کو جدا جدا سازگار فضا فراہم کی جائے تو 32 جڑواں بچے وجود میں آ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ خون کے لوتھڑے کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ثم من مضغۃ، سیلز کی تعداد 125 سے زائد ہونے کی صورت میں یہ سیلز آپس میں تقسیم کار کرتے ہیں۔ اس تقسیم کار کے بعد ہر سیل اپنے حصے میں آنے والے تخلیقی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب ہر سیل سے ایک مکمل انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر اس سیل کے ذمے مغز بنانا آیا ہے تو اب یہ صرف مغز بناتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سیلز تقسیم کے مرحلے سے پہلے تمام تر خاصیت میں ایک جیسے ہیں، لیکن تقسیم کار عمل میں آتے ہی تو یہ سیلز صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی خاصیت کے ہوتے ہیں۔ اب یہ سیلز دوسرے سیل سے اپنی خاصیت میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثلا مغز بنانے والے سیلز اپنی خاصیت اور کارکردگی میں ہڈی بنانے والے سیلز سے مختلف ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں قسم کے سیلز اس تقسیم سے پہلے ایک ہی خاصیت کے تھے۔ اگر سیلز میں شعور و ارادہ نہ ہوتا تو یہ مغز بنانے کے حکم کے تابع فرما نہ ہوتے۔ تمام سیلز کا رشتہ ایک ہے، سب ایک قسم کا کام کرتے ہیں۔ والسلام۔